اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ 7 صفر کا عموماً شعور مشرقی دنیا میں نہیں ہے۔ 7 صفر امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ دن عموماً لوگوں کے ذہن میں مصائب پڑے جاتے ہیں بالخصوص۔ کوئی شک نہیں، محرم اور صفر کا مہینہ دکھوں کا مہینہ ہے، مصائب کا مہینہ ہے۔ ہم بے پناہ عزاداری کرتے ہیں، کرتے رہے، کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ عزاداری واجب ہے، انبیاء اولیاء اوصیاء اور تمام نبیوں کی سنت ہے حسین کی عزاداری۔ لیکن ان عزاداری اور محرم کے مغموم غم والے دنوں میں ایک دن خوشی کا بھی ہے، وہ ہے 7 صفر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فقط کربلا نجف تک محدود نہ رہیں، اس سے آگے بھی اپنے اماموں کا تذکرہ کریں۔ 7 صفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آگے پیچھے غم منا کے 7 صفر کے دن ہم خوشی کا دن منائیں، کیونکہ اس دن باب اللہ کی آمد ہے، اللہ کا دروازے کی آمد ہے، باب الحاجات کی آمد ہے، باب المراد کی آمد ہے، باب الحوائج کی آمد ہے۔ میرے مولا کہ جن کا نام موسیٰ ہے اور یہ فخر موسیٰ ہے، کاظم ہے، تو ان جیسا کاظم غصے پہ قابو پانے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ امام موسیٰ کاظم پہ پہلے گفتگو ہو چکی، ہم صرف 7 صفر کے حوالے سے، چونکہ ہے صفر کے پورے مہینے میں صدقہ دیں اور اس مہینے میں کوئی کام باقی ایام میں کرتے ہوئے تھوڑا سا رکے، لیکن 7 صفر بڑا متبرک دن ہے، خوشی والا دن ہے۔ اس دن اگر کوئی آپ خوشی منائیں شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، ائمہ کے لحاظ سے نہ صرف عیب نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، کیونکہ 7 صفر کو ہمارے ملک میں فراموش کیا جاتا ہے، اور چونکہ سفر کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، لہذا آج ہماری یہی گزارش ہے کہ 7 صفر کو یاد کریں۔ اس دن آگے پیچھے غم ہی کریں، 6 کو بھی غم ہی کریں، 8 کو بھی غم، لیکن 7 صفر کا دن امام کے لیے دعا کریں، ذکر کریں اور امام کا واسطہ دے کے خدا سے مانگے، توسل کریں۔ یہ باب الحوائج ہے۔ باقی باب الحوائج کچھ ائمہ کی طرف، کچھ ویسے حاجات کا مرکز ہے۔ امام موسیٰ کاظم لقب کے تحت خاص لقب عطا ہوا، اور خاص طور پر یہ باب الحوائج۔ مالک ذوالجلال امام موسیٰ کاظم کا صدقہ ہمیں شفا اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔